حضرت ہمارے دلوں کو اتنا ہم اپنے دل کے اندر ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں جس کی میرے پاس الفاظ نہیں۔ حضرت جامی صاحب، آپ حضرات دور دراز کے خطیبوں کو سنتے ہیں، میں علاقے کے خطیبوں کو ترجیح دیتا ہوں۔ آپ حضرات جو ہے خیرلوم کی اندر اللہ پاک نے بڑے عرصے سے تدریس کا موقع دیا، استاد العلماء ہیں، بہت سارے علماء حضرت کے شاگرد ہیں، تو ساری زندگی کا ان کا نچوڑ آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ میں بار بار یہ بات کرتا رہتا ہوں، آپ حضرات کی خدمت میں ان پروگراموں کا کیا فائدہ۔ ایک بڑے عالم دین نے مجھے یہ بات فرمانے لگے، ایک آدمی تین دن جماعت کے ساتھ نہیں جا سکتا، چلے 4 مہینے نہیں لگا سکتا، مدرسے کا جانے کا اس کو موقع نہیں ملا۔ یہ جو چھوٹا پروگرام ہوتا ہے 2 گھنٹے 4 گھنٹے کا، اس کے اندر کوئی ایک بات سنی اور زندگی کے لیے اس کے لیے ساری دنیا آخرت کا نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو آپ حضرات کا بھی ہم مشکور ہیں کہ آپ نے جلدی تشریف لے آئے ہیں، تو حضرت کا جلدی بیان شروع کر رہے ہیں، پروگرام کو ہم سمیٹنا چاہتے ہیں۔ ہمارے ان حضرات میں کوئی قاری کلیم اللہ صاحب تشریف فرما ہیں، مسلک اہل حدیث کے ہمارے علاقے کے، وہ آگے تشریف لیں، قاری کلیم اللہ صاحب، جزاکم اللہ۔ اب میں دعوت دیتا ہوں استاد العلماء، استاد الحدیث حضرت مولانا قاری عبدالرحمن صاحب جامی، جامعہ خیرالعلوم، استاد الحدیث۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا الی صراط مستقیم، صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ۔ ثم نشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومستندنا وإمامنا وإمام الأنبياء والمرسلين، إمامنا وإمام الأنبياء والمرسلين ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔
وقال تعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال تعالى في مقام آخر وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشى فقالت فاطمة وكرب أباه فقال لها ليس على أبيك كرب بعد اليوم إلى آخر الحديث. وعن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لي أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا، یہ جلوہ حق سبحان اللہ، یہ نور ہدایت کیا کہنا کہ جبرائیل بھی ہے شیدا ان پہ، یہ شان نبوت کیا کہنا. جس دل میں ہو پرتوے کرسی و عرش اس دل کی بلندی، صلی علی جس سینے میں قرآن اترا ہو اس سینے کی عظمت کیا کہنا. رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے
بعد بس وہ ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے کہا ہے کس نے کہ امام الانبیاء نہ کہو کہا ہے کس نے کہ سرتاج اولیاء نہ کہو یہی ہے فلسفہ انما انا بشر کا خدا کے بعد سبھی کچھ کہو مگر خدا نہ کہو شریعت کا ہے یہ اسرار شریعت کا ہے یہ اسرار کہ ختم الانبیاء کہیے محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش بن جائے جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے بآواز بلند نماز والا درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید گرامی قدر واجب الاحترام حضرات علماء کرام بالخصوص استاذ العلماء جانشین فقیہ العصر حضرت اقدس حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب اسعد قادری مدیر جامعہ خیر العلوم خیرپور ٹامے والی اور باقی علاقے دے علماء اور علاقے دے معزز محترم دوستوں بزرگوں اور بھائیوں اس علاقے دیاں اور اس پروگرام میں تشریف لے آن والیاں حیادار عزت والیاں میری ماما بہنہ اور بیٹیاں مولانا اکرم صاحب نے بڑے شدمد نال میرا شکریہ ادا کیتا حقیقت یہ ہے کہ میں انہاں دا اور انہاں دی پوری کابینہ دا اور علاقے والا دا میں شکر گزار ہوں کہ اللہ پاک نے سارے ہوتے جڑی دین دی تبلیغ دی ذمہ داری رکھی ہے اس ذمہ داری تو سبق دوش ہوون واسطے ایک بندے کول اتنے بندہ کول میں چلتے کی میں من سکدا انہ حضرات دا اے احسان ہے کہ ساکوئی پابند کرنے تسا حضرات کو بھی اخلاص محبت نال پر تکلف دعوت دیتے اتنا اچھا انتظام کرتے ایک جگہ تے ایک مجلس سے جاپا قبل ہے نے وہ جڑی ساری ذمہ داری ہے وہ اتنے بندہ کو دین دی گال بات کرنا یہ انہاں دا احسان ہے کہ سارا کام انہاں آسان کر دیتا ہے اس واسطے اگر ناراض نہ ہوئیں تو میں آکھا بھی آئندہ اس شد مدنال میرا شکریہ کم از کم ادا نہ کیتا کریں میں دوارا شکر گزار ہوں اللہ رب العالمین آپ سارا کو اپنی رضا نصیب فرمائے اور آج دے پروگرام کو اللہ رب العالمین اپنی بارگاہ قبول فرمیندے ہوئے ہیں پورے علاقے واسطے ہدایت دا رحمت دا برکت دا اور آخرت آپ سب واسطے مغفرت دا ذریعہ بنا میں یہ میں کہ تُس حضرات نے اعلانات دے ذریعے سماعت فرمایا کہ میرے بعد کافی دور دراز تو مہمان یقیناً پہنچ چکے ہو سن انہاں تورے سامنے تشریف لے آمنے اپنا درد دل تورے سامنے بیان کرنے میں توری خدمت توڑا ایک دینی رضاکار ہومن دے ناتے ایک مسئلہ صرف ربیع الاول دے حوالنات عرض کرنے اگر وہ توری سمجھ آ گیا تو میں سمجھامنے کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ اللہ عمل دی توفیق عطا فرما دیتی تو توری ساری نجات دا ذریعہ بڑھ میں سی زیادہ لمبی گفتگو میں نہیں کرنی ہے انشاءاللہ میں
9:40 تے لگ بھگ میں اپنی گال مکمل کرے سا مسئلہ تو نہیں خدمت میں صرف اے عرض کرنا ہے کہ اے مہینہ ربیع الاول ہے ان حضرات نے فرمایا ربیع الاول دے حوالے نال گال کرنی ہے تو ہوں شے کو میں سامنے رکھتے عرض کی ہے کہ اے مہینہ ربیع الاول ربیع الاول دا مہینہ ہر سال آتے انسانی ضمیر کو دستک دیتے اس محسن اعظم اس محسن کائنات دی یاد کو تازہ کریں دے جس محسن اعظم دی مجلس چپاہمن والے اصحاب رسول اپنے علم فکر اور نظر دے حوالے نال اتنا بلند ہو گئے کہ فرشتہ تو بھی اگا چلے گئے اس محسن اعظم سبب تخلیق کائنات خیر البریات فخر موجودات حضرت محمد الرسول اللہ سارے بولے سو صلی اللہ علیہ وسلم اے میری مجبوری ہو سی کہ ایو لفظ تو سا پڑھ دیا سو میرے نال تو انشاءاللہ کال میں تو خدمت عرض کر سکتا سارے کو صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ولادت باسعادت بھی اللہ نے ربیع الاول دے مہینے رکھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات حسرت آیات بھی اللہ نے ربیع الاول دے مہینے اس رکھی تاریخ اختلاف ہے کس تاریخ کو وفات ہوئی کس تاریخ کو ولادت ہوئی اس بات تو ہٹ دے ایک گال پکی اور متفق علیہ ہے کہ آپ دی ولادت اور وفات روح ربیع الاول دے مہینے آپ دی وفات اور آپ دی ولادت باسعادت روح سوموار دے نہیں ادھے اس کہیں تو اختلاف نہیں سوال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام دی ولادت بھی ربیع الاول اور نبی پاک علیہ السلام دی وفات حسرت آیات بھی ربیع الاول جبکہ میرا اور میرے مشائخ دا یقین ہے کہ کائنات سب تو بڑا خوشی دا دی وہ نہیں ہے اوہ لمحات بڑے خوشی دے لمحات جنہ لمحات امام الانبیاء محبوب رب العالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ان کے کائنات سب تو بڑا خوشی دا وقت دیئے تے کائنات سب تو بڑا خوشی دا نہیں دیئے تمہارے سارے گھر بچہ پیدا ہوں دے ماں باپ خوش ہوں دن رشتہ دار خوش ہوں دن اہل محلہ خوش ہوں دن احباب خوش ہوں دن میرے مشاہد عقیدہ اور نظریہ ہے کہ جس لمحے جس دین آمنہ دلال پیدا ہوئے صرف نبی سید خاندان یا گھر والے لوگ پیدا نہیں ہوئے بلکہ میرا ایمان ہے جو کائناتی روح خوش ہو گئی کیوں جو کائنات ہے کہ ذرے کو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے آمن نال آپ دی ولادت تو بعد آپ دے آمن نال اللہ نے کائنات دے ذرے کو حقوق عطا فرمائے جنہ دے حقوق پامال تے ضائع ہوں دے پیان اللہ دے نبی دی آمد نال انہا حق والا کو حقوق ملے اس واسطے او لمحہ او نہیں بڑا خوشی دا دی ہے اور میرا نظریہ یہ ہے میرے مشائخ کا نظریہ یہ ہے کہ جس دین اور جس لمحے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات حسرت آیات ہوئی ہے او دین بڑا غم دا اندوہ دا اور صدمے دا نہیں سوال ہے کہ اللہ رب العالمین نے کائنات دی بڑی خوشی بھی ربیع الاول تے سوموار دے نہیں رکھ لیتی اور اللہ رب العالمین نے کائنات دا سب تو بڑا غم سب تو بڑا اندوہ وہ بھی اللہ نے ربیع الاول تے سوموار دے نہیں رکھ لیتی تمہارے سارے گھر وفات ہوئے گھر والے پریشان غم زدہ افسردہ زیادہ ہمسائے رشتہ دار اہل محلہ اہل علاقہ اور میرا خیال نظریہ یہ ہے کہ جس وقت امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات حسرت آیات ہوئی ہے صرف مدینے والے اداس نہیں ہوئے بلکہ کائنات دی روح اداس ہو گئی امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر والیاں ازواج مطہرات اور حضور علیہ السلام دا نخت دیگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ تو پوچھتے رہے حضرات حسنین کریمین تو پوچھتے رہے امام الانبیاء دی وفات دا کتنا بڑا صدمہ حسنین دا رومنا انہاں دا آنسو بہاونا انہاں دی سسکیاں تے آہاں انسان دا کلیجہ چرے دیاں
اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی چھوٹی لاڈلی آخری بیٹی انہاں دا اس وقت رومنا اور انہاں دا اپنا درد دل دا اظہار سنن والے دے سینے کو کلیجے کو ٹکڑے ٹکڑے کرے دا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ فرمائے دیں صبت علی مصائب لو انا صبت علی مصائب لو انا صبت علی الایام سرنا لیالیا. میرے الفاظ نہیں میں تو نقل کی تین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے دیں ابا کریم ابا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دی وجہ تو وفات ملے جڑا میرے اتے صدمے دا پہاڑ گرے نا اگر اے صدمہ چمک دے سورج دے پیونا تا قیامت ای سورج دی روشنی ختم دے ختم رات تھی بنے. اور سیدہ عائشہ صدیقہ دا سہاگ جوانی میں لٹ گیا 18 سال دی کل عمر اللہ دے نبی دی گھر والی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جنہ حضور علیہ السلام دی وفات تو پہلے خواب ڈیٹھا کہ آسمان تو چند میری گودے چایا اور پھر او چند میرے حجرے دے اندر غائب ہو گیا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خواب اپنے ابے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان فرمایا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی آہ نکل گئی. سیدہ عائشہ کو خواب دی تعبیر نہیں دسائی جوان بیٹی کی تھیں صدمہ برداشت ہی نہ کر سکے. جس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات ہوئیے تو سیدنا ابو بکر صدیق نے عائشہ صدیقہ دے سر تے ہاتھ شفقت رکھتے فرمایا بیٹا تیرے اون خواب دی اے تعبیر ہے آسمان تو چن آیا تیری گود چوں تیرے حجرے دے اندر دفن ہو گیا. اج آمن دلال حضرت محمد الرسول اللہ صرف چن نہیں اون آفتاب نبوتن تیرے کمرے تے تیرے حجرے دے اندر دفن ہو گیا. اس خواب دا ابتدائی حصہ اندھی ابتدا سیدہ خدیجہ الکبریٰ تو ہوئی. خاتون اول سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب ڈیٹھا آسمان تو چن آیا میری گود وچ پھر میری گود جو نکلا سارے عالم اور جہان کو اس نے منور کر لیتا. ابتدا خدیجہ الکبریٰ نے ڈیٹھی انتہا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے درمیانے امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک بئی زوجہ پاک سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی خواب ڈیٹھا اور خود نبی علیہ السلام کو بیان کیتا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات دا وقت اور نبی علیہ السلام تے وفات دے وقت جو کیفیت ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کیفیت دیکھتے تے اپنے دردہ دل ان الفاظ نال بیان کیتا واہ کرب ابا ہے میرے ابا دی تکلیف. اللہ دے محبوب نے فرمایا بیٹا لیسا علی ابی کی کرب بعد اليوم آج تو بعد تیرے ابا تے اے تکلیف دوبارہ نہیں آنے. اللہ دا قانون ایک دفعہ پورا ہوگا. بخاری شریف دے وچ جلسانی میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے الفاظ آج بھی چمک دے کھڑے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ السلام دی وفات ویلے فرمایا یا ابتا من اجاب ربن دعا میرے او ابا جنہوں نے اپنے رب کو لبیک آکی رب کو بننا پسند کیتا. یا ابتا من جنت الفردوس ماوا میرے او ابا جنہوں نے ٹھکانہ جنت الفردوس ہے. یا ابتا الہ جبریل ننا میرا ابا جس وقت جبریل علیہ السلام ہون دوارا پوچھ دا ہویا آسن اسا انہاں کو تولی موت دی اطلاع کرسو کہ آمنہ دلال تو دنیا چھوڑتے چلے گئے. جس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تدفین تو بعد آئے سیدہ فاطمہ دا درد دل میں بیٹھا عرض کرے نا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے انس بن مالک خادم رسول تو پوچھا انس اللہ دے محبوب کو کتھا چھوڑ آئے تنہا جنہ دے بغیر تسا رات نہیں دا کوئی لمحہ گزار نہیں سکتے آگے. آمنہ دلال کو تنہا چھوڑتے سارے واپس کتھے والا آئے ہو. حضرت انس نے عرض کی تھی اللہ دے قانون دے مطابق اللہ دے محبوب کو دفن کرتے آئے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے سوال فرمایا
فما اطابت انفسکم ان تحسو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التراب. انس ذرا او دل تے میں کو دکھا جس دل نے ایک گوارا کیتا کہ اپنے ہتھاں دے نال تسا آمنہ دے نال محبوب رب ذوالجلال کو زمین دے اندر دفن کرتے میں کو ذرا او دل تے دکھا تو دل نے ایک گوارا کیویں کیتا. میں اس کے لیے جو ایک کائنات دی بڑی اندوہناک بات ہے کہ اللہ دے محبوب دا دنیا تو وصال ہو گیا. میں اس کے پیان جو نبی علیہ السلام دی ایک وفات دی کیفیت دیکھتے حضور سیدی گھر والی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قسم کھاتے فرمایا لوددتو ان الذی بکا بی یا رسول اللہ. اللہ دے محبوب قسم کھاتے آدیاں کہ جو تکلیف اور کیفیت اس وقت موت دی توانے نالے میں اے چاہنیاں کہ اللہ اے تکلیف تو کو چھوڑتے میں کو دے دے میں تکلیف برداشت کر لواں میرے محبوب کو اللہ شفا عطا فرما دے میرے محبوب کو اللہ راحت نصیب فرما دے. تو کو پتہ ہے سوکڑا پہاجی ذرا این گال کو اچھا نہیں سمجھ دیا باقی ازواج مطہرات قریب بیٹھی ہیں ایویں گھور تے ڈٹھا مطلب یہ ہاں جو نمبر بنائی دی پئی اللہ دے محبوب دے سامنے. اللہ دے محبوب نے سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کو دیکھتے باقی ازواج مطہرات کو فرمایا واللہ انہا لصادقہ اللہ دی قسم میں محمد اے آدان کہ اے سیدہ صفیہ دے ضمیر اور دل دی آواز تسنو تکلف بناوٹ نہیں بلکہ انہ دے ضمیر اور دل دی آواز. اللہ دے محبوب دے وفات آئی میرا خیال نظریہ مشائخ دا یہ ہے کہ اے سب تو بڑا اندوہناک نہیں سوال ہے کہ کائنات دی سب تو بڑی خوشی بھی اللہ ربیع الاول تے سوموار دے نہیں رکھ لیتی کائنات دا سب تو بڑا غم بھی اللہ نے ربیع الاول تے سوموار دے نہیں رکھ لیتا. میں صرف ایو ہی کو مسئلہ تو خدمت عرض کرنا ہے جو ایدی آخر کیا وجہ کیا حکمت ہے. فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ دنا دا کوئی کم حکمت تو خالی نہیں ہونا ساری سمجھ آوے تے بھامے نہیں اللہ دے ہر کام حکمت ہے. چنانچہ میں ایدی تائید چنگال عرض کرام سیدنا داؤد علیہ السلام دا زمانے نبوت و بادشاہ تے اللہ نے نبی بھی بنایا رسول بھی بنایا اور وقت دا بادشاہ بھی بنایا. سیدنا داؤد علیہ السلام دے زمانے ایک عورت بڑھڑی دانے لیتے کہے گھر گئی اٹا پیسا اور پھر او گھر میں بھی پئی بیچاری کو ٹھوکر لگی تھنڈا آیا او عورت ڈٹھی اون دا اٹا ہی تلے ڈٹھا بڑی عورت دے سبل دے ہوا دا جھولا آیا اور بڑی عورت دا اٹا سارا انہیں اڑا گیا. بڑی عورت بیچاری اٹھی تو رومن بہ گئی. سیدنا سلیمان علیہ السلام دا گزر ہویا یہ بھی اللہ دے نبی داؤد علیہ السلام دے بیٹے اور کائنات پورے روئے زمین دے بادشاہ بادش پڑے سلیمان علیہ السلام دا گزر ہے. فرمایا اما خیر ہے کیا مسئلہ ہے. بری عورت نے ساری گال سنائی سلیمان علیہ السلام فرمایا داؤد علیہ السلام دا زمانہ نبوت و بادشاہ دے اتھے بانا اپنا مقدمہ پیش کر ہوا نے بری عورت اٹھا کیوں اڑائے وہ ہوا کو سدین ہوا دے ذمہ دار فرشتے کرو پوچھیں تے بری عورت اٹھا کیوں اڑایا. بری عورت داؤد علیہ السلام کو لائی اپنا مقدمہ پیش کیتا. داؤد علیہ السلام نے پوچھا جو تیرا کتنا اٹا مثال دے طور پہ ہوا کا 5 سیر فرمایا بری عورت کو میرے کھاتے جدا سیر دے دو. بری عورت دا سیر اٹا لیتے خوش ویدی پہ ہی بات سلیمان علیہ السلام مل گئے. اما سنا کیا فیصلہ ہویا اب اللہ تیرا بھلا کرے داؤد علیہ السلام تے میں کو دگنا اٹا دے دیتے 5 دے ڈا دے 20 مل گئے میں تو بڑا اللہ دا شکر ادا کرے دی بینی. سلیمان علیہ السلام فرمایا اما داؤد علیہ السلام اٹا تے کو دگنا دے دیتے مگر اے یاد رکھ این اٹے چ او برکت نہیں جڑے تیرے اپنے ہتھاں دے پیے اٹے دے وچ برکت آئی نا ہتھاں دی محنت آئی او این اٹے چ کوئی نہیں. واپس ون داؤد علیہ السلام کو میرا اصل اٹا واپس کراؤ ہوا کو سڈو ہوا دے ذمہ دار افسر فرشتے کو سڈو پوچھو تے میرا اٹا اصل واپس کراؤ. اور یاد رکھو سارے جٹ حضرات بیٹھے ہو محنت مزدوری کرنے والے اللہ دے محبوب دا فرمان القاسم حبیب اللہ محنت مزدوری کرتے کھان والا اللہ دا دوست. اور قرآن پاک دی تفسیر جلالین شریف سارے مدارس سے جب تک او کوئی طالب علم نہ پڑھے وہ عالم نہیں بنتا. اون تفسیر جلالین شریف کے 3 سپارے دی تفسیر سے لکھا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواری انصار و اصحاب کو لیتے قتل دے ڈر تو ہٹ جاتے چھپ ہوئے تے اصحاب عیسیٰ نے آکھا اللہ دے نبی ساکو تا بکھ لگی ہے
ایک ذات ہے جی بھوک پیاس تو پا کے وہ کون ہے؟ سارے بولو کون ہے؟ سارے جہان کو روزی کھواوے مگر وہ کھاون تو پا کے، سارے جہان کو پلاوے مگر وہ خود پیون تو، سارے جہان کو سماوے خود سمن تو۔ عیسیٰ علیہ السلام دے انصار و اصحاب نے کہا سے عیسیٰ کو دا بھوک لگی ہے۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا نبوت رسالت والا برکت والا اپنا حاتم زمین تے مارا ہے۔ جتنے اصحاب و انصارن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دے ہتھاں دا معجزہ رب العالمین دی قدرت کاملہ دا نتیجہ کہ ہر بندے واسطے اللہ نے 2 روڑ ماری دیں۔ انہاں اصحاب و انصار عیسیٰ نے وہ روٹیاں کھا دیں، اللہ دا شکر ادا کیتے نے، بتا دن سے آتش نہ سکت پیاسی لگی ہے۔ اللہ دے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ ہاتھ مارا ہے، پانی دا تازہ چشمہ جاری ہوئے، فرمایا ایک پانی پیو، اللہ دی رحمت آ گئی ہے۔ اصحاب عیسیٰ نے پانی پی دے، اللہ دا شکر ادا کرتے، آپس سے خسر پسر شروع ہو گئی ہے۔ لگتا ایویں جو اللہ دے ہاں اس وقت روئے زمین تے سب تو زیادہ عزت والے، عظمت والے، شان اور رفعت والے اصل ہو گئے۔ اللہ دے نبی صلی سامنے تشریف فرمائیں، دیدار نبوت بھی ہوندہ پیے، اور اللہ دے نبی دے ہتھاں دا معجزہ کھانا بھی نصیب ہو گیا، پانی بھی نصیب ہو گیا۔ اللہ دے نبی سامنے تشریف فرمائیں، لگتا ہے جو اسا اللہ دے بڑی عزت شان والے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے انہوں دی ایک خسر پسر دے گفتگو جو سنیے، فرمایا کیا پیا دے ہو؟ انہوں ساری گال دہرائیے۔ اللہ دے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام فرمایا توالی اللہ دے بڑی شان ہے، کوئی انکار تے شک شبہ نہیں، لیکن فرمایا میں نبی اللہ دا میری گال بھی سنو، فرمایا توالی بڑی شان ہے، لیکن جڑا بندہ پہ ہاتھ نال محنت مزدوری کر دیکھا دے انہی شان توالی گروہی زیادہ بلند ہے۔ تو سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا بلی اماں بے شک دگنا اٹھا مل گئی ہے، لیکن جڑے تیرے ہتھاں دی برکت تیرے اٹھے وے چاہیے وہ اتھاں تا کوئی نہیں، واپس ون داؤد علیہ السلام کو آکے میرا اصل اٹھا واپس کراؤ۔ اے بلی سیدنا داؤد علیہ السلام دی بارگاہ وچ آئی، آتے اپنا مدعا پیش کی دے۔ داؤد علیہ السلام فرمایا میں کو لگدا اینے جو تیری ملاقات سلیمان علیہ السلام نال ہو گئی ہے، وہاں کسی جی آپ پہلے گناہ بھیجا تے ہونے گناہ بھیجے۔ سلیمان علیہ السلام کو طلب فرمایا بیٹا تے خواہ معاملے کو لمبا کر دیتا ہے۔ اللہ دے نبی میرے ابا جان میری گال کی تسنو نا، انہیں محنت آئی، ہوا اڑا گئی، ہوا کوئی با اختیار تا نہیں، آخر وہ بھی کہہ دی ماتا دے، وہ افسر فرشتے دی ماتا دے، وہ فرشتے کو سڑواؤ نا، پچھو نا بڑی عورت آٹا کیوں اڑائے۔ سیدنا داؤد علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ سجدہ کی دے، ہوا دا ذمہ دار تے افسر فرشتہ ہے۔ داؤد علیہ السلام پوچھا میاں تے بری عورت آٹا کیوں اڑوائے؟ وہ کیسے میں با اختیار نہیں ہوں، میں کو جبریل علیہ السلام دا حکم آ۔ داؤد علیہ السلام نے وقت سجدہ کی دے، جبریل علیہ السلام آ گئے، اللہ نے بھیجا ہے، فرمایا میاں جبریل بری عورت آٹا کیوں اڑوائے وے؟ سیدنا جبریل علیہ السلام فرمایا اللہ دے نبی میں با اختیار نہیں، میں تا اللہ دے آرڈر دا پابند ہوں، اللہ دا حکم ایویں ہا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام فرمایا بیٹا سلیمان میں ہوا دے ذمہ دار کر پوچھ سکتا ہوں تے سوال کر گی دے، جبریل تو پوچھ سکتا ہوں پوچھ گی دے، لیکن اللہ دی شان تا اتنی بلند ہے کہ میری کیا مجال کہ میں اللہ کلو سوال کرا، میں تا سوال نہیں کر سکتا۔ اور سارے قرآن چی اللہ نے ایک قانون بنا دیتا، فرمایا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون۔ اللہ ہر کہہ کلو پوچھ سکتا ہے، بھامے او نبی ہوئے، بھامے او علی ہوئے، بھامے او ولی ہوئے، اللہ ہر کہہ کلو پوچھ سکتا ہے۔ قرآن ہی گال دا شاہد عدل ہے، اللہ قرآن جا بجاتے فرمائے، ایک جاتے فرمائے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ اللہ دا قرآن دا قیامت دری اللہ رب العالمین تمام نبی یا رسولہ کو جمع فرمائے سن، اللہ سوال فرمائے سن او نبی و رسول ماذا اجبتم، تو اکو جو دین شریعت کتاب نبوت رسالت دے دے دنیا تے بھیجا تو انال کیا سلوک ہویا، کیا جواب ملا؟ اللہ دے نبی جواب دیتے آدھن قرآن پیا دے واسن لا علم لنا
اللہ ساکو کوئی پتہ نہیں، حالانکہ بیتی انہاں دے نالے، گزری انہاں دے نالے، بڑی انہاں دے نالے، لیکن اللہ دے سامنے کھڑ دے، اللہ دے نبی کھڑیا دے، رسول کھڑیا دے، لا علم لنا انکا انت علام الغیوب، ساکو کوئی پتہ نہیں، اللہ تو ہی جان دے۔ ایو رکوع آخر ختم تھی دے، اگلا رکوع شروع ہو دے، اللہ دے جلیل القدر پیغمبر دا ذکر ہے۔ رب العالمین نے فرمایا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب۔ اللہ رب العالمین قیامت دری اپنے روح اور عیسیٰ علیہ السلام کو سوال فرمائے سے عیسیٰ روح اللہ جی میرے اللہ سوال فرمائے سے کیا تسا لوگا کوئی آکھا اللہ کو چھوڑ دے میری عبادت کرو، میری اماں دی عبادت کرو تے اللہ کو چھوڑ دے وہ، کیا تسا ایگان آکھی؟ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا جواب قرآن نے نقل فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام سب تو پہلے اکسر سبحانک، اللہ تیری ذات پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تو صحیح سارے آکھو جا اللہ وحدہ لا شریک ہے، اُنہا کوئی شریک نہیں، اُن دی ذات ہے، اُن دی صفات ہے اور اُن دی عبادت ہے، اللہ دا کوئی شریک، اللہ دا کوئی بھائی بات، او کلا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمائے سبحانک، اللہ تیری ذات پاک شریک تو، اللہ میں ایک گال نہیں آکھ سکتا جڑی میرے واسطے آخری لائق ہی نہیں کہ اللہ کو چھوڑتے میں کو تے میری اماں کو اپنا معبود مان لگو، ایک ہی میں ہو سکتا ہے اللہ بالفرض والمحال ان کنت قلتہ فقد علمتا، اللہ جی میں آکھیے تو پھر تو ساتھ جان دے ہو سو، اس واسطے کہ عیسیٰ علیہ السلام دا نظریہ قرآن نے بیان فرمایا تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب، اللہ جو میرے دل نے تواڈے کلو مخفی نہیں تسا جان دے ہو، اور جو تسا چھپا دے رکھا ہے میرے کلو غائب وچ رکھا اللہ میں اون نہیں جاندا، میرا تا نظریہ جو علام الغیوب صرف تیری ذات ہے۔ دیکھو اللہ پوچھتے پہنا، اللہ ہر نبی تو پوچھ سکتا ہے، اللہ ہر ولی تو پوچھ سکتا ہے، اللہ حضرت علی تو پوچھ سکتے ہیں، لیکن اللہ دی ذات کو کوئی سوال نہیں کر سکتا اللہ کیوں کی ہے، یہ اللہ دی طاقت اور قدرت ہے کہ مجھے کوئی سوال نہیں کر سکتا، جو سب مجھے ماتحت ہے وہ سب دا قادر ہے، وہ اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ سب دا مالک ہے۔ تو سیدنا داؤد علیہ السلام فرمایا بیٹا میں اللہ کا تو نہیں پوچھ سکتا، سیدنا سلیمان علیہ السلام عرض کی ابا جان اے تو نہیں پوچھ سکتے جو اللہ ہی کیوں کیتا ہے، اے تو سوال ہو سکتا ہے نا، درخواست کیتی بن سکتی ہے اللہ ای بری عورت اٹے اڑاؤنے سے کیا حکمت ہے، حکمت کا سوال تو ہو سکتا ہے نا۔ داؤد علیہ السلام نے سجدہ کیتا ہے، رب العالمین کی طرف وہی آئی میرا داؤد ان دے اندر حکمتیں، یا اللہ کیا مناسب ہوئے ناراض نہ ہو تو ارشاد فرما دو، فرمایا کہ ایک تجارتی قافلہ تجارت دی نیت نال سامان تجارت لے تے چل دے دریا دے پہنچے، کشتی وچ سوار ہوئے، کشتی کو سوراخ ہو گئی، پانی داخل ہونا شروع ہوئے، کشتی والے ڈر گئے خوف زدہ ہوئے کہ کہیں پانی دے زیادہ آمن دے نال کہ کہیں ایسا غرق نہ تھی ونجو، انہاں میں رب دے نال رابطہ قائم کی دے، میں رب دے نال منت منیے اللہ جو تو ساکو اگر پار کنارے پہنچانے میں، ساکو اگر کنارے پار پہنچانے میں جڑا سامان مل سی نفع دا اللہ پاک سارا نفع تیرے راہ دے اندر سا خرچ خیرات کر دے سو، اس تو معلوم اے ہویا کہ اگر بندے کو مشکل پیش آ بنے تو کہندے نا رابطہ قائم کرے۔ توجہ میرے پاس سے میں اپنی گال کو مکمل کرنا، میرے سر 10 منٹ باقی میں گال مکمل کرنا۔ سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا
کہ انہاں کشتی والا میرے نال رابطہ قائم کیتا ہے اور پھر میں انہاں دی اس منت کو دعا کو قبول فرمایا. معلوم ہویا جو مشکل پیش آوے تے بندہ کہندے نال رابطہ قائم کرے. مشکلات کو حل کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین. آپ کو بھی مشکلات اپنی ذات نال رابطہ کرنے دی توفیق عطا فرماوے. اور یاد رکھو حضور علیہ السلام دے زمانے دے مشرکین انہاں دا بھی نظریہ عقیدہ یہ ہوا کہ اگر بندہ کشتی وچ بیٹھا ہے دریا دے گھمر تے بھمرے پھس گئے اے مشکل حل کرنے والا صرف اللہ ہے. ہوں زمانے دے جھوٹے انہاں دے معبود من گھڑت انہاں دے معبود انہاں دا نظریہ جو ایک کشتی وچ یہ مشکل ہے سارے کام نہیں آندے. یہ قرآن نے بیان کیتا فما اذا ركبوا في الفلك دعوا الله اذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. کشتی میں جلے باندھے آنتے پھاس ونجنا تا صرف اللہ کو صدے دیا. اور اگر کوئی کہے غیر کو صدے اللہ دوزہ منات کو تو لکمہ دے دین غلط پیا کرے نے. این مشکل ہے اگر کوئی کم آسی تا اللہ وحدہ لا شریک کی کم آسی. امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح فرمایا. 15 بندہ دے بارے حکم فرمایا جتھا مل ونجن انہاں دے گردنا قلم کر دے ہو قسمت دی بات ہے. 5 مارے گئے ایک دے اختلاف ہے ایک بھاگ گیا بحر ملک 8 کو اللہ نے توفیق عطا فرمائی. وہ کلمہ پڑھتے محمد رسول اللہ دے غلام بن گئے. انہیں جو ایک ابو جہل دا بیٹا حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی جنہاں 21 سال نبی پاک علیہ السلام کو ستایا. ابو جہل دا بیٹا حضرت اکرمہ اللہ دے محبوب نے فرمائی اکرمہ جتھے ملے کوئی قتل کر دے ہو. اکرمہ کو اپنی جان دے لالے پہ گئے مکہ چھوڑتے نکل گئے یمن والے پاسے درمیان دریا. ان دا معاملہ این پاسے بنا. ان دی گھر والی سیدہ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ نبوت چاہیے کلمہ پڑھتے محمد رسول اللہ دی بیعت کرتے حضور دی صحابیہ بن گئی ہے. عرض کریں یہ امام الانبیاء رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ اللہ دے محبوب اگر مہربانی ہو سکے میرے گھر والے اکرمہ کو بھی معافی دا پروانہ دے دے تک کہیں طریقے میں اوپر بڑے قدمیں چلایا ہوں. اللہ دے محبوب کا پھر کائنات دے رحمت العالمین امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معافی دا پروانہ عطا فرما دیتے. ام حکیم تیرا گھر والا ابو جہل دا بیٹا اکرمہ بھی آونے تا محمد دی رحمت ہو بھی اپنے سینے اللہ گھنسی تھکو اللہ نبی عطا فرمائے. اللہ خود جو آکا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اور آکھن والے نے بڑا عجیب ترجمہ کیتا ہے آدھے وہ مشفق شفیق محبت شفقت وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنا لے. وہ مشفق جو غیروں کو اپنا بنا لے. وہ ہادی جو بھولوں کو رستہ دکھا دے. محبت کے جس نے یوں دریا بہائے دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے. یہ بندہ نوازی کے یوں جوہر دکھائے. یہ بندہ نوازی کے یوں جوہر دکھائے. خود کھائے جو تو جانتے ہو نا خود کھائے جو اور جواہر لٹائے. خوشی اپنی غیروں کے غم میں بھلا دی. دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی. سیدہ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا ام حکیم اگر تیرا گھر والا اکرمہ ابو جہل دا بیٹا بھی آونے تو محمد دامن رحمت جننے واسے بڑی گنجائش معافی مل سکتی ہے. سیدہ ام حکیم اپنے خامد دی تلاش سے نکلی. او میری ماں بہنوں بیٹیوں ذرا تسائیں غور کرو نہیں گال کو. او میری ماں بہنوں بیٹیوں ذرا غور فرماؤ. اے بھی تو عورت ہے جڑی کفر تو نکلے محمد عربی دے قدمہ جاتے حضور دی صحابیہ بنیے مسلمان ہوندے ہی اپنے خامد دی فکر کی دیئے. امام الانبیاء کلو پروانہ معافی گنتے اپنے خامد دی تلاش سے نکلیے. اور آج دی عورت اپنے خامد کو نماز نہیں آگ سکتی نماز دا آدھی نہیں پڑھا سکتی قرآن دی تلاوت دا آدھی تے زیارت دا آدھی نہیں پڑھا سکتی دین دی گال بات نہیں کر سکتی.
میں تا نبی پاک علیہ السلام دی انہا صحابیات کو بیٹھا عرض کرے نا کہ سیدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ خاتون ابو طلحہ نے نکاح دا پیغام بھیجے، کئی پیغام ہیں سب ٹھکرا دیتے نے۔ ابو طلحہ کو فرمانے ابو طلحہ میں محمد الرسول اللہ دی صحابیہ تے تو میرے نبی دا باغی ہے، اگر تم میرے نال نکاح کرنا چاہنا ہے تو پہلے محمد الرسول اللہ دی غلامی تے پھر میرے نال نکاح دی بات کر۔ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ دے آخر تے ابو طلحہ انصاری نے محمد الرسول اللہ دی غلامی قبول کی تھی۔ ایسی بے شمار عورتیں جنہوں نے محنت کرتے لوگوں کو محمد الرسول اللہ دا غلام بنوائے، اور آج ایک مسلمان خامد ہوئے، مسلمان بیٹا تے بھائی ہوئے، لیکن عورت کو صرف نماز دا بھی عادی نہ بڑھوا سکے، دین دا کوئی مسئلہ بھی نہ رسا سکے، دین تے لے ہی نہ آوے، قیامت دنی اس جیسا شاید کوئی بڑا مجرم ہی نہ ہو۔ میں گال مکمل کرا سیدہ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ اے پروانہ گھنتے نبی پاک علیہ السلام کلو معافی دا خامن دی تلاش سے نکلیے، انہوں ابو جہل دا بیٹا اکرمہ اے دریائی سفر کریں دے کشتی میں جو سوار ہوئے، کشتی گھوم رہے دے اندر پھنس رہی ہے، خطرہ لائے کو جو شاید غرق نہ تھی ونو، اکرمہ نے وہ کشتی میں چبائے دے اپنے جھوٹے خدا لات عزا منات کو سر مارے جو مشکلے چکم موسیٰ کو نجات نباؤ، کشتی میں بیٹھو ایک بندے آکے امیاں تک کو پتہ نہیں اپنے بڑا دا کی داتا اے ہاں جو کشتی میں اللہ دے سوا کوئی کام نہیں آدھا اذا رکبو فی الفلکی دعب اللہ مخلصین اللہ الدین، اللہ کو سر مار اے لات عزا منات اے خشکی وچ کم آ سکتے ہیں، ایک کشتی وچ کم نہیں آدھے۔ یہ تا مشرکین دا کی دا بھی ہاں تو ہون کوئی بندہ آکے یا بھاول حق ساڑا بیڑا دھک، کوئی آکے یا معین الدین چشتی ساری پار لگا دے کشتی، یہ مطلب ہے جو اون زمانے دے مشرک تو ایک 4 قدم آگا چلا گیا، جو او کشتی بیٹھے سر اللہ کو سدن اے ہون بھی غیر اللہ کو سدن، اللہ میں کتا کو سچی توحید نصیب فرما میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں سے کرنا پیام جو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک گال سنی اس بندے دی لکمہ دیتا انہیں کہ اتھے اللہ دے سوا کہیں کام نہیں آمنا، اللہ کو سنبار جو جان دی نجات چاہنے تھا۔ وہ میں سوچا تھا بیٹھا مکال میں ایک شیر پڑھا میں کو زین جی اچانک آ گئی، کافی ہے اللہ حاجت روائی کے لیے، کافی ہے اللہ حاجت اللہ کرے کو آ وجہ جو پڑھا میں کل تازہ پہلی دفعہ، کافی ہے اللہ حاجت روائی کے لیے، نبی نہ امام ولی پیغمبر نبی سب رہنمائی کے لیے، اے سارے رہنمائی واسطے حاجت روائی واسطے کون ہے؟ نماز میں پڑھتے بھی ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر بھی در بدر پھرتے ہو مشکل کشائی کے لیے، اللہ نال وعدہ کی دکھڑو ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ دا شکر جلوہ کو آ گئے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ بلوی تو سا در بدر حاجت روائی واسطے مشکل کشائی واسطے غیرہ دے دارتے واسطے پھر دیو، افسوس ہے جو اللہ نال وعدہ کیتا تو پھر ایفائی کر پورا ہی کر۔ سیدہ ام حکیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ تلاش ہے اور اکرمہ کو دل دے چوٹ لگیے جے اگر لات عزا منات کشتی وچ کم نہیں آنے اتھے کم اللہ ہی آندہ ہے تولیدہ مطلب ہے جو خشکی وچ بھی وہ کم آندہ تے کشتی وچ بھی وہ کم آندہ اگر نجات مل گئی تے نجات پاگی ہوں تے اللہ نے موقع دیتا تو محمد الرسول اللہ دے قدمہ حاضری دے سکیدہ مطلب ہے جو مشن محمد الرسول اللہ دا سچا تے صحیح ہے۔ انہوں گھر والی امیہ کی معافی دا پروانہ لیتے نبی سید کنو اکرمہ دی تلاش ایہی پہنچ گئی ہے، اکرمہ ہی فیصلہ کی تھی بیٹھے اکرمہ کو وائنتے آ کیسی اکرمہ آ محمد الرسول اللہ کنو پروانہ امان گھنتے آئی کھڑیاں معافی دا اعلان ہو گئی ہے۔ اکرمہ کہ او ام حکیم دیکھو پتہ ہے جو میں ابو جہل دا بیٹا میرے ابے نے محمد الرسول اللہ نال 15 سال تقریباً مخالفت کی تھی، میں 21 سال گزاری بیٹھا محمد دی مخالفت دشمنی تھی عداوت میرے واسطے معافی دا تصور ہی نہیں نظر آدھا تے کو پتہ ہے جو میرے ابے کلو زیادہ شاید قیامت نہیں اور میرے تو زیادہ شاید قیامت نہیں محمد دل رکھاؤن والا پیدا نہ تھی سی۔ سیدہ ام حکیم فرمایا اکرمہ میں کو تیری گال نال اتفاق ہے لیکن میرا یہ بھی نظری ہے جو میں محمد الرسول اللہ دے دامن رحمت دی وسعت کو دیکھتے آئی بیٹھیا محمد تو زیادہ قیامت نہیں پیدا معاف کرنا والا ہی پیدا کوئی نہ تھی سی۔ اکرمہ آئے
اور اللہ دے نبی دی بارگاہ حاضر ہویا کلمہ پڑھا مسلمان صحابی بنا بقیہ زندگی اسلام دی سر بلندی واسطے جہاد اندر گزاری ایک جہاد اعلان کیتا کون ہے اللہ دے دین دی سر بلندی محمد دی غلامی دی واسطے میرے تے موت دی بیعت کرے بھجن دا خیال ہی ختم تھی بنے 400 مجاہدین نے بیعت کی دیئے پیران دے بیڑیاں پاتے بھجن دا خیال چھوڑتے سینہ تان تلڑے 400 اکرمت دے حد دے بیعت کرتے شہید ہوتے سارے جنت چلے گئے اللہ رب العالمین آپ کو سچا عقیدہ توحید رسیب فرما دے تو وہ زمانے دے مشرکین دا عقیدہ بھی آج جو مشکل آمنے کشتی ہے نجات لینے والا کون ہے آپ کو نجات لینے والا کون ہے تو سیدنا داؤد علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا داؤد او تجارتی قافلہ من المنت منی نے میں قبول کی تھی او نجات پا گئے میں نے نہیں تھی نجات او سامان تجارت نفع لے تے تو نے کول آندے پہن اے بڑھڑی دے اٹے دے بدلے سیدہ اٹا اڑوا تے سوراخ بند کروائے او نجات پاتے آندے پر سارا نفع دا سامان لے تے بڑھڑی عورت دے اٹے بدلے سارے بڑھڑی بڑھے لے ہون سمجھ آئی کہ بھی اللہ دے ہر کم حکمت ہے میں سے اتنی گال بیٹھا عرض کرے نامی ہون سوال ہے کہ اللہ رب العالمین نے کائنات دی سب تو بڑی خوشی بھی ربیع الاول تے سوموار دنی رکھ لی تھی اور کائنات دا سب تو بڑا غم بھی اللہ نے ربیع الاول تے سوموار دنی رکھ لی تھا آخر ایندے جو کوئی حکمت ضرور ہو سی کہ نہیں میں اس وقت تک صرف اتنی گال تو خدمت عرض کی تھی ہون میں مختصری حکمت جڑی سارے علماء لکھئے عرض کرتے اجازت لما علماء لکھا بھی اللہ رب العالمین نے نبی پاک علیہ السلام کو ربیع الاول دے مہینے سوموار دنی پیدا فرمایا کائنات دی بڑی خوشی اللہ جاندہ کہ بندے کو خوشی ملے تو بعض بندے خوشی ہوئے آتے آپے تو باہر نکل میں دن نچنا کڑنا ٹپنا رقص سرور بینڈ باجے پتہ نہیں کیا کچھ کرے لگا این آنکھو جو خوشی ہوئے کتنا بے قابو ہونے کے جشن منانا شروع کر دے دیں اور جب مصیبت آوے تو بعض بندے بے قابو ہوتے گریبان پھڑے دیں منہ تے تماچے مرے دیں اور حتیٰ کہ سینہ کو بھی تے ماتم تک چلے رہے اور یاد رکھائیں کہ جشن ہوئے تے ہمیں ماتم اے نو لفظ اسلام دی اصطلاح نہیں اے اسلام تو پہلے دور جاہلیت دی اصطلاح ہے کہ لوگوں کو خوشی ملے آتا جشن منے دیں اور مصیبت آوے آتا ماتم کریں دیں اسلام نے انہا رو لفظہ دی جگہ تے جے لفظ دیتے ہیں اللہ خوشی عطا فرماوے تا اللہ دا شکر ادا کرو اللہ دا شکر ادا کرو میں کتابیں پڑھتے بڑا حیران ہویا اللہ پاک نے انسان کو شکر دا سبق دے اور واسے کتنا سونا انتظام فرمائے تو میں گھر دا پرندہ مرغی ہی دے کلو بندہ شکر دا سبق حاصل کرے تو ہی دے کلو سبق حاصل تھی سکتا ہے دے دیو دانا چکے تا ساہ نہیں لیں دی جلے پانی پی دیئے تو پانی دا قطرہ لے تے پہلے آسمان والے پاسے منہ کرتے اللہ دا شکر ادا کریں دی بات کر دیں تو تلے لے دیں یہ ہے یا کہنا جی دانے چگڑے ساہ نہیں لیں دی تو پانی تو پی سکتی ہے مگر اللہ نے گھر دے پرندے کوئی سبق دیتا انسان دے واسطے عبرت دا سامان بناتے بھیجا پہلے اللہ دا شکر ادا کرتا ہے کوئی انسان دیکھتے ہیں اے دی میں رب دے نعمت ہے اللہ دا شکر ادا کرتا اللہ پاک کو توفیق عطا فرمائے تو اللہ رب العالمین نے خوشی دے موقع دے شکر دا سکو لفظ دیتا مصیبت آوے ماتم نہیں اے دور جاہلیت دا لفظ اللہ نے عید ہوتے سکو صبر دی تلقین فرمائی مصیبت آوے صبر اور اللہ نے کائنات دی بڑی خوشی ربیع الاول چ رکھی کائنات دا بڑا غم ربیع الاول سوموار دے نہیں رکھا کہ نبی دی ولادت دی خوشی وچ آتے لوگ کتیں حدود شریعت کراس کرتے نچن تے ٹپن تے بینڈ باجے تے نہ چلے وجن کیوں اگر دل چے خیال آیا حضور آئے لہذا اساں اے کر دوں فلاں کر دوں یاد آسی ربیع الاول سوموار دے آمنہ دلال دی وفات دا غم بھی تے وفات دا غم اینا کچھ جشن مناوان تو رکے سی اور حضور صحیح وفات دا غم اندوہناک جلے منظر سامنے آسی تو انسان مصیبت ماتم کریں دے سینہ کو بھی کریں دے گریبان پھڑیں دے منہ تے تماچے مریں دے حضور دی وفات دا صدمہ سوچ کے کوئی بندہ ہی نہیں کر سکتا اللہ رب العالمین نے حضور دی ولادت ربیع الاول رکھتے وہ انسان کو ماتم کرن تو روک دیتا حضور دی ولادت دی خوشی ماتم نہیں کرنے دی حضور دی وفات دا صدمہ انسان کو جشن نہیں مناوانے دا وہ اللہ نے انسان دے مزاج کو معتدل کرتے متوازن کر دیتا اس طرح اللہ رب العالمین نے سارے مزاج کو معتدل بنا دیتا ہون جیڑا بندہ نبی علیہ السلام دی ولادت دی خوشی مناوے جی بسم اللہ ضرور مناوے لیکن مناوے جی ابو بکر صدیق نے منائے مناوے جی عمر فاروق اعظم نے منائی مناوے جی عثمان غنی علی حیدر کرار حسنین نے حضور دے 1000 صحابہ نے منائی
اور نبی علیہ السلام دی وفات دا غم آوے تا غم بھی اوے مناوے جی میں فاطمہ الزہرا نے منایا، جی میں عائشہ صدیقہ نے منایا، جی میں 1,24,000 نبی دے صحابہ نے منایا۔ اے کوئی خوشی نہیں کہ اپنے گلے چیہار، گھوڑے دے گلے چیہار، اٹھ دے گلے چیہار، موٹر سائیکل دے گلے چیہار، ہن اے نہیں پتہ چلتا جو انہاں جو بڑا عاشق کون ہے۔ یہ فیصلہ نہیں تھینا کہ بڑا عاشق انہاں جو کون ہے۔ نبی سے دی ولادت دی خوشی یقیناً آپ کو الحمدللہ۔ حضور آئے کائنات ذرے ذرے کو اللہ نے خوشی عطا فرمائی، کائنات دی روح خوش ہو گئی، لیکن خوشی میں مناؤ یہ میں شریعت آتے، یہ محمد الرسول اللہ دی حدیث پاک آگئے۔ آج اتفاق دی بات ہے تراڈیوں تو سر بخاری شریف دا سبق وفات النبی چل رہا تھا، اور اتھائی آخرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب المغازی دے آخر جنا حضور سے دی وفات دا باب قائم کیتا ہے کہ میں اتھائی بیعت سوچ ہے بھئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب الایمان تو سلسلہ بھئی تو سلسلہ شروع کیتا تے او آخری حدیث سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم تک چلے گا، حضور دی ساری زندگی کو بیان کیتا ہے، لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نبی پاک علیہ السلام دی وفات کو بیان کیتا مگر حضور دی ولادت دا ایک باب ہی قائم نہیں کیتا۔ یہ مطلب یہ ہویا کہ نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت دی خوشی یقیناً ہے، لیکن حضور دی وفات کو سامنے رکھو، ایک نہیں ایسا نہ ہوئے جو خوشی منے دے حضور دی وفات دی خوشی منا کرو، سب ولادت دی خوشی دے بہانے اللہ تعالیٰ پر سارا کچھ سمجھ عطا فرماوے۔ میں جڑی گال بیان کی دی پوری سمجھ گال آ گئی، میں کوشش یہ کی تھی کہ میں ایسی سادہ سادہ گالی کر تو نہیں سمجھ آونے، میں خطیب تانا ہے تو انہیں کھڑتے آدھے جب میں تہاں ایک استاد طالب علم کیا ہے، میری کوشش جو بھی گال تو نہیں سمجھ آونے اللہ تعالیٰ سارا کو سمجھ بھی عطا فرماوے، عمل بھی توفیق عطا فرماوے۔ اقول قولی ھذا والحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ